پاشا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ چیف جسٹس پاکستان اور مستقبل کے چیف جسٹس پاکستان اگر اس طرح سے یوں اختلاف کریں گے تو جو عام پاکستانی ہے اس کی جو توقعات ہیں عدلیہ سے لے کر ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، مایوسی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور یہ اتنی مایوسی ہو چکی ہے ہمیں ان حالات میں کہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ میں ابھی بھی آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ چاہوں گا کہ یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے پاس ٹائم بھی ہے، اس وقت ان کے پاس اختیار بھی ہے، وہ بلا لیں فل کورٹ میٹنگ، آپس میں بیٹھ کے ساری باتیں کر لیں۔ چونکہ مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ سپٹمبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، اور جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے۔ تو یہ فار انڈیفینٹ پیریڈ یہ صورتحال برقرار رہنی اس ادارے کے لیے نقصان دہ ہے، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ادارے کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر یہ ملک کے لیے بھی ایکولی نقصان دہ ہے، اور جو ہم بطور وکیل ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو مناسب نہیں سمجھتے، اور ابھی بھی اگر اس معاملے کو اس طرح ٹیکل کر لیں تو یہ زیادہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بڑے زیرک انسان ہیں، بڑے فراخ دل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، کنونسنگ پاور ہے، اور یہ کر سکتے ہیں، ممکن ہے، ناممکنات میں نہیں ہے۔ اچھا، ایگری کریں گے شعیب شاہین صاحب کے ناممکنات میں سے نہیں ہے، انہیں انیشیٹو لینا چاہیے اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے تاکہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ دور ہو سکیں، انصاف کی فراہمی کا جو معاملہ ہے وہ شفاف انداز میں ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ ساتھ میں آپ کا یہ بھی اس پہ بھی کمنٹ چاہوں گا، یہ جو آج فواد چودھری صاحب اور دیگر رہنماؤں نے 3 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے، کیا یہ قانونی طور پہ کوئی عام پاکستانی اس طرح سے مل سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب بڑے نرم دل اور بڑے کائنڈ ہارٹڈ انسان ہیں اور بڑے آنیسٹ کمپیٹنٹ آدمی ہیں۔ یہ میں پاشا صاحب سے ایگری کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے آپس میں بیٹھ کے اگر کوئی تقسیم ہے تو کوئی چھوٹی موٹی اختلافات ہیں، جو باتیں ہیں ان کو ریزالو کریں، آپس میں بیٹھیں، ایشوز کو ختم ہونے چاہیے۔ عدلیہ کی عزت و وقار اس میں ہے کہ اگر آپ کا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے تو وہ بند کمرے میں ہونا چاہیے۔ آپ ججمنٹ کے ذریعے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیجئے، وہ انٹلیکچوئل ڈفرینس آف اوپینین ہوا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اچھا رزلٹ آتا ہے، لیکن اگر کوئی تقسیم ہے اور جو کہ پبلکلی نظر آئے تو وہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی۔ جو آج آپ نے بات کی فواد چودھری صاحب کی، آج سے 1 ہفتہ پہلے تو انہوں نے یہ حکم دیا تھا، اپنا فرمان جاری کیا تھا کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ جی ہاں، تو بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ وہ ابھی کسی سیاسی پارٹی میں بھی شامل نہیں ہوں گے، لیکن وہ تو آج 3 گھنٹے جا کر ملاقات کرتے ہیں، پاشا صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہم تو خود ہم نہیں جا سکتے 3 گھنٹے کسی یہ کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کسی کا کوئی پیغام لے کر وہ وہاں پر پہنچے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جن کے کہنے پہ وہ گئے ہیں، جو ایجنڈا لے کر گئے ہیں، جو وہ سیاسی توڑ پھوڑ کے لیے وہ یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے اس کا ون آف دی ایک ایجنڈا آئٹم تھا جس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہاں ان کو بھیجا گیا۔ تو اگر یہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی عمل سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی پارٹیاں اس طریقے سے ختم بھی نہیں ہوتی، چند لوگوں کے جانے سے، چند لوگوں کے آنے سے۔ اگر آپ ماضی میں جروکوں میں دیکھیں تو 1950s سے ہمارے مقتدر حلقے اور طبقے یہی کرتے آ رہے ہیں، اور ماضی میں یہی سلسلہ جاری رہا۔ آپ 50s میں دیکھیں، 60s میں فاطمہ جناح کو ہرایا گیا، شیخ مجیب الرحمان کو کہا گیا وہ غدار ہے، پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو ایلیمنیٹ کیا گیا، ان کی پارٹی کو توڑا گیا، پھر واپس بے نظیر آئی اور بڑی زیادہ فورس کے ساتھ آئی، پھر محمد خان جنیجو کو ایجاد کیا گیا، اس کے بطن سے مسلم لیگ نون پیدا کی گئی، مسلم لیگ نون جب پاپولر ہو گئی تو اس کو توڑ کے پی ایم ایل کیو بنائی گئی، پی ایم ایل کیو کے ساتھ پیٹریاٹس کا تڑکا لگایا گیا، پھر اس طرح چلتے چلتے آج پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ہائیبرڈ نظام کو جب تک آپ اس کو
نارمل طریقے سے نیچرل طریقے سے نہیں چلنے دیں گے. اگر پچھلے سال یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو 1 سال مکمل کرنے دیا جاتا تو یقیناً یہ نظر آ رہا تھا کہ اگلی حکومت بہرحال پی ڈی ایم کے یا جو لوگ تھے وہ ان کی آنی تھی, بظاہر یہ لگ رہا تھا. لیکن یہ جو موسٹ پاپولیرٹی دی ہے یہ ان لوگوں نے 1 سال میں وقت سے پہلے ان کو نکال کے, آج بھی اگر آپ جتنے بندے بھی لے جائیں کیا فرق پڑے گا. کل اسد عمر جس نے سارے عہدے چھوڑے ہیں اس نے خود کہا ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے, لیکن اس وقت وہ فیڈریشن کی علامت ہے. یہ کنسنسس ہے کہ سب سے مقبول پارٹی ہے اس وقت پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی مینز عمران خان. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں تو خان صاحب سے بھی مس کیلکولیشن ہوئی ہے جس کے نتائج کتنا سادہ سامنے آ رہے ہیں.